ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 19 مئی 2024 کو قرآن کلاس نمبر 98 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، اسی مضمون پہ اسی طرح کی ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 بھی ہے، جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ میں نے اس موقع پر بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، یہاں پہ بھی تھوڑا بہت عرض کروں گا۔ پہلے اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہے، والسابئون، اور جو سابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی۔ والنصارى، اور جو نصرانی ہے یعنی کرسچنز۔ من آمنا باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعامل صالح، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 62 آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ تھی، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسبی، اس میں نصارہ کا ذکر یہود کے ساتھ آیا ہے، اور پھر سابق اور آگے وہی الفاظ ہے، اور اس میں ہے کہ رب کے حضور اجر ہوگا۔ ان کے لیے اس آیت کو لوگ مسکوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو یہودی ہے یا نصرانی ہے یا دینی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، سابی، یہ سابی کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں ستارہ پرست۔ ستارہ پرستوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے گی۔ جو دین الہی کے پیروکار، دین الہی یعنی ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں وحدت ادیان کا جو تصور ہے
کہ انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے، آخرت کو مانا جائے، اور جو کوئی جدھر لگا ہے وہ لگا رہے، اپنے اپنے مرضی کے انبیاء کو پکڑ لے، اپنی اپنی مرضی کی شریعت کو پکڑ لیں، جو شریعت کے اندر ناسخ اور منسوخ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کرسچنس ہے تو بے شک وہ نبی علیہ السلام کو نہ مانے، کرسچنس ہی مر جائے، وہ بھی کامیاب ہے۔ یعنی اس سے رزلٹ وہ یہ نکالتے ہیں، یہودی بے شک عیسیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی مر جائیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس آیت سے پلی لیتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا ذکر تو اسٹارٹ میں موجود ہے، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ اگر قرآن کی اس آیت کو لینا ہے تو قرآن کے ڈاکٹرین کو آپ نے ایز اے ہول لینا ہے۔ یہاں پہ اگر ایمان بر رسالت کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن وہ امپلائڈ اس کے اندر کہ جو کوئی بھی چاہے ایمان والا ہے، یہودی ہے، صابی ہے، نصرانی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہے اس طرح کا ایمان جس طرح کی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نیک اعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر کیا ہے کہ رسولوں پر ایمان نہ لاؤ، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے سے یہ رزلٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں رسولوں پہ ایمان لانے کی نفی کوئی نہیں ہوئی ہے، عدم ذکر ہے، وہ ذکر دوسری جگہ موجود ہے، جس کو اکثر میں نے مثال کے واضح کیا ہے۔ عدم ذکر کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا ذکر نہ ہو، اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے پوسٹ آفس میں بل صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ سنڈے والے دن وہ بل جمع کر لے چلا جائے، اور کہے کہ جی آپ نے سنڈے کا تو ذکر نہیں کیا، تو وہ اس میں کہیں گے کہ یہ امپلائڈ تھا کہ ادر دین سنڈے، لہٰذا یہ امپلائڈ ہے کہ پیغمبروں کو ماننے۔ دوسری بات، یہود اور نصارہ وہی ہے جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، اپنے زمانے میں جب تک کہ اس خاص پیغمبر کی دعوت تھی اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کا اس پیغمبر کے ماننے والوں نے انکار کیا ہو، تو اس زمانے کے مومن ہی ہے۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے، وہ مسلمان ہے، تا وقت کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا۔ عیسائی بھی مسلمان ہے، تا وقت انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ اس کے پہلے تو وہ مسلمان تھے، تو اپنے اپنے زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے جب پورے شد و مت کے ساتھ اس چیز کو ذکر سورۃ النساء کے اندر کر دیا، آیت نمبر 150، 151، 152، جو کہ چھٹے پارے کے بالکل سٹارٹ میں ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کوئی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ، سورۃ النساء کی، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسول، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، یعنی بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبر کو مانیں گے، بعض کو کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لے۔
واضح الفاظ ہے، اس پہ فتویٰ ہے کہ اولئک کہم الکافرون حقا، ایسے لوگ حقیقتاً کٹر کافر ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُہِینًا، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل اور خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ یفرقوا بین احدہم منہم، اور رسولوں میں ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہیں کیا، سارے رسولوں کو مانا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بدلہ دے گا ان کے اعمال کا قیامت والے دن ان قریب۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت بھی تو قرآن کی ہے نا۔ اگر یہ آیت قرآن کی ہے تو دونوں آیت کو ملا کے ایک آپٹیمل سولوشن نکلا کہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں کو ماننے والے جنتی ہیں جب تک کہ وہ کسی اور پیغمبر کا انکار نہ کرتے ہیں۔ جب وہ کسی پیغمبر کا انکار کریں گے، نئے آنے والے کا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مومن تھے، یا ہم مسلمان اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر بھی مانتے ہو، تو یہ بھی کافر شمار کیا جائے گا۔ تو ٹوٹلی میں بات کو لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کی کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا ٹاپک ہو سکتا ہے جو اس کے اندر اس طریقے سے ایڈریس ہوا ہے جو باقی جگہ پہ موجود نہیں ہے، اور پھر یہ جو اکثر کہتے ہیں آپ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اختلافی موضوعات کے اوپر اگر میرے بھائی مختصر گفتگو سے کسی کو بات سمجھ میں آتی ہو، اس کے سارے وسوسے سیٹل کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ کوئی بہترین انداز میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن تو ایک صفحے کی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں کا وسوسے سیٹل کرنے کے لیے کم از کم 500 صفحے کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے، اٹ مینس کہ ایشوز کافی گمبھیر ہے، بات تفصیلی ہوتی ہے تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، وَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، وہ حکم لے کر اللہ کی طرف سے جو ان کو پسند نہیں تھا، ان کی خواہشات نفسانی کے خلاف تھا، فریقاً کذبوا، تو انبیاء کے ایک گروہ کا تو وہ انکار کرتے رہے، وفریقین یقتلون، اور ایک گروہ کا قتل کر دیا، یعنی جہاں ان کا بس چلا انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے، اس وقت کے یہودیوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہودیوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو ان نبیوں کو ان کے اپنے پیروکاروں کی طرف سے یہ کہہ لے جن کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تو اگر نبیوں کو کے ماننے والے یا ان کو جو دعوت دینے کے لیے جن لوگوں کو وہ انبیاء آئے تھے،
ان سے انبیاء کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں آج بھی جو نبیوں کے پیٹرن کے بات کریں گے نا، اسے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ اگر نبیوں سے لوگوں نے بات نہیں سنی نا، تو غیر انبیاء سے بھی وہ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک کہ ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کے مطابق نہ ہو جائے۔ باتیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب کبھی کوئی نبی آیا بنی اسرائیل میں سے جو ایسی باتیں ان سے کرتا تھا جو ان کو بری لگتی تھی، ان کے خواہشات نفسانی کے خلاف تھی، جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، پیچھے بھی گزر چکا، حرام خوریوں کے عادی ہو چکے تھے، سود کے عادی ہو چکے تھے، کاروبار کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، اور انبیاء آ کے ان کی اصلاح کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، لڑوانے والی باتیں نہ کرے۔ جب بھی کسی اصلاح ہوگی تو میرے بھائی وہ لڑانے والی بات ہوگی، وہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہوگی۔ کڑوی باتیں تو انبیاء سے تو نہیں لوگوں نے سنی، تو غیر انبیاء سے لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو انبیاء کے گروہ کا انکار کر دیتے تھے، یا ایسے بھی تھے جن کو انہوں نے شہید کر دیا۔ وَحَسِیبُ اللہ تکون فتنہ، اور یہ فرض کر دیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب۔ فَآمُوا وَسَمُّوا، تو وہ اندھے بہرے بن گئے، یعنی انبیاء کی دعوت سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اس گمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ اس کے عوض ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی۔ ثُمَّ آمُوا وَسَمُّوا کثیر، اور پھر اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے، منہم واللہ بصیر بما یعلمون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آیا ان کے ساتھ یہی ایٹیٹیوڈ تھا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا۔ بیسیکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، آپ تو پھر بھی بنو اسماعیل سے ہے، آپ کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں کہ یہ اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کے باوجود بھی آخری پیغمبر کا انکار کر رہے تھے۔ تو حضور کے اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی کہ ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے قوم کے انبیاء کے ساتھ یہی کچھ کیا، آپ کے ساتھ کر رہے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اب وہ مشہور ترین آیت آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات ہے وہ رد کیا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں دو طرح کے کرسچنز ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70% وہ ہے کیتھولک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور باقی کے آلموسٹ 25% ہے وہ پروٹسٹنٹ، باقی 5% دوسرے فرقے لیے ہے۔ لیکن مینلی دو ہی پروٹسٹنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ میں دنیا میں آئے ہیں، یہ بہت بڑے لیول کا کفر کرتے ہیں۔ دونوں فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ رد کیا، فرمایا۔ اس زمانے میں پروٹسٹنٹ تو موجود نہیں تھے، لیکن یعقوبی ایک فرقہ تھا، جیکوب بائٹس کہتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کا روپ سمجھتے تھے۔ پروٹسٹنٹ تو نبی علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن نظریات ان کے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا کیتھولک میں بھی پہلے جو تثلیث کا عقیدہ تھا، 3 خداؤں کا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ دا ہولی فادر اور مدر اور سن۔ آج کی جو تثلیث ٹرینیٹی ہے اس میں
اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے نکال دیا ہے. آج کے کرسچنس جو ہے وہ ٹرینیٹی میں ہولی گھوسٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں. ہولی گھوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام. گھوسٹ تو وہ ویسے بھوت کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہولی گھوسٹ کہتے ہیں اچھے والا بھوت، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی فرشتے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ومسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، نعوذ باللہ. وقال المسیح، یہ جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ انہوں نے جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے. اچھا، بعض لوگ اس کی پلی لے کر کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو بابوں پر بولتے ہیں، بابے بھی بڑے اچھے تھے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ بعد میں خراب ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آپ ہمیں اس لیے نہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کی صفائی تو اللہ نے پیش کی ہے. اگر اللہ نے ان کی صفائی پیش نہیں کی ہوتی اور وہ پیغمبر نہ ہوتے تو ہمیں کوئی عار نہیں تھا کہ ان کی تعارف دنیا میں موجود ہے. اس کے مطابق ہم ان کو سمجھتے ہیں. تو دنیا میں صوفیہ کے بارے میں آپ نے غلط نظریات پروپوگیٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ منسوب کیے ہیں. تو ان کا واحد تعارف تو ان کی کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے ماننے والے ہیں. جب سب چیزیں بتائیں کہ انہوں نے غلط نظریات پروپوگیٹ کیا ہے، تو ہمارے نظریات کیسے قائم ہو؟ یا زیادہ سے زیادہ ان کو بچانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، پچھلوں نے بگاڑ دی. وہ خود ٹھیک تھے تو کون سے والے ٹھیک تھے؟ قرآن اور حدیث والے. تو جب قرآن اور حدیث والے وہ ٹھیک تھے تو پھر قرآن اور حدیث پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں، جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لے، بری چھوڑ دے. اچھی باتیں کون سی لے؟ وہ کہتے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو وہ ان سے پھر کیوں لے؟ وہ تو قرآن اور حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. سوچنے کی بات ہے. پھر آپ جب تک قرآن اور حدیث پڑھیں گے نہیں، ان کے اندر یہ کمپیٹنسی کیسا پیدا ہوگی کہ کون سی ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، کون سی خلاف ہے؟ آپ نے جو اپنے جو مطابق بھی سمجھے بیٹھے ہیں وہ بھی خلاف ہے. آپ نے اگر مزارات قبروں کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑھی کہ قبروں کے کو پکا مت کرو، ان پہ مت بیٹھو اور ان پہ عمارت مت باندھو، تو آپ کو کشف و معجب میں جب علی بن عثمان اجمیری صاحب نے اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، تو میں بازر بسلامی کے قبر پہ میں نے کچھ وقت گزارا اور میرا مسئلہ حل ہوا. تو آپ کو یہ بات پھر غلط تو جابی نظر آئے گی جب آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوگی، ورنہ تو آپ ہم سے لڑیں گے. آپ کہیں گے بزرگوں کے مزارات پہ جا کے آپ منتیں مانگے. دیکھیں جی، یہ داتا صاحب بھی مانتے تھے. ہم کہیں گے ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں گے ان کی تعلیمات ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی ان سے پہلے حدیث کی کتابیں کمپائل ہو چکی تھی. یہ تو 465 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام مسلم ان سے 200 سال پہلے 261 ہجری میں کتاب لکھ کے فوت ہو چکے تھے. حدیث کی کتاب تو پھر جب تک آپ قرآن اور حدیث کے نہیں پڑھیں گے، آپ کو ان بزرگوں کی تعلیمات کی کا فالٹ پتہ ہی نہیں چلے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی پرنٹنگ بھی بند کرائیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ جانے وہ جانے. ویسے بھی دنیا میں ان لوگوں کو اس طریقے سے کوئی جانتا نہیں ہے.
انٹرنیٹی میں اگر کوئی صوفی ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہے، یہ لوگ ہیں۔ باقی آپ کو جتنے یہاں مزارات نظر آ رہی یہ لوکل بزرگ ہیں۔ آپ اگر افریقہ میں جا کر پوچھے سلطان بہو کے بارے میں تو ان کو نہیں پتہ ہوگا، ان کا کیا لینا دینا ہے، وہ تو پنجابی میں ہے۔ ہاں، امام غزالی کی کتابیں عربی اور فارسی میں ہے، انٹرنیشنل زبان تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب الکنیالی طالبین عربی ہے، جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کئی ایک چیزیں ہیں جو ان کے خلاف سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی جن دونوں کو یہ تصوف کا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں الغنیالی طالبین میں اور کیمیانی سعادت میں اور احیاء العموم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ رفع الدین کے ساتھ لکھا ہے۔ بخاری اور مسلم والا آپ لوگ پڑھتے بغیر رفع الدین کے، اور آپ کہتے ہیں یہ تو مکھیان مارنا ہے۔ آپ کدھر جائیں گے؟ آپ جن کو بزرگ پریم کر رہے ہیں ان کی تو نماز ہی آپ کے نزدیک غلط ہے، منسوخ ہوئی نماز پڑھتے رہے تو ان کے اللہ تک آپ کو کہاں سے پہنچانا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ تک نہیں پہنچے، ان کو تو یہی نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز کون سی پڑھی ہے۔ تو آپ کو تو سارا کچھ ہی فارغ ہو گیا، بچنا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی صفائی اللہ نے دے دی، لہٰذا حضرت عیسیٰ والی مثال بابوں کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ہم اپنے حق میں اسے یوز کرتے ہیں کہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے چینج کر دی تو بابے کی تو شے نہیں، ان کی کتابوں وہ کیوں نہیں چینج ہوگی؟ ان کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ان کے فالوورز نے چینج کر دی تو بابوں کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات نہیں چینج کی ہوگی؟ کی ہے نا، ایسی چینج کی ہے، گستاخانہ باتیں ہے۔ میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جس نے کشف معجب کا تعارف ہو اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ اس میں کہاں کہاں گستاخیاں ہوئی ہو۔ میری ویڈیوز کی برکت سے اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے صفائی دی ہے، وہ پیغمبر ہے، ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب اسرائیل۔ لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہ السلام اجمعین۔ اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ اچھا، یہ میں نے چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر وقف کیا ہے تو الف کے اوپر پیش میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ نیا جملہ اس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں، تو وہ لگانا ضروری ہو جائے گا، ورنہ کنٹینیوس اسے پڑھیں گے تو یہ یا بنی اسرائیل لا بدھ اللہ، لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ عبادت کرو اللہ کی، ربی و رباکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقط حرم اللہ علیہم جنہ، تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی، وما النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بری عظما ہو چکے ہیں یہ خطبہ دے کر کے کہ اے اولاد یعقوب، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرے بھی رب ہے تمہارے بھی رب ہے۔ مطلب یہ، میں نے تو تمہارا رب ہوں ہی نہیں،
میں بھی اس کا بندہ ہی ہوں، اور اگر تم نے شرک کیا تو پھر یہ چیز بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے کام آنا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی تھی، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، یعنی شفاعت کا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہو۔ امت کہہ رہی ہے شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ میری ویڈیو دیکھ لے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ شرک ختم ہوا ہے ایک گروہ سے، اور وہ قیامت تک کے ختم ہے۔ بنی اسرائیل میں سبھی گمراہ ہو گئے تھے، اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ تو شرک اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ پیغمبر بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کی ہے کہ پیغمبر کا ذکر اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اگر انبیاء کی بھی پلی کسی نے لی ہے تو اللہ نے پھر بات کھول کے بیان کی ہے۔ ایک تو وہ آیت پہلے گزر چکی ہے 17 نمبر، وہ بھی سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور وہاں تو بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ کل فمئی یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر اللہ کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ عیسیٰ کی بھی اس کی ایک مخلوق ہے، پیدا کر دی، دیٹس آل۔ ان کی اتنی شانیں، اتنی معجزات کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی اللہ کا بیٹا بن گئے، یا وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ رہا ہے ان کا ذکر جو کیتھولک ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ تین اس وقت کی ٹرینیٹی کا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ، اور آج کی ٹرینیٹی میں ہولی گھوسٹ انہوں نے شامل کر دیا۔ سیدنا مریم کو نکال دیا، عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے تو یہ بک رہے ہیں، لا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ عَذَابٌ علیم، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔
افلا یاتوبون الا اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اسے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جناب سخت ترین آیت آ رہی ہے۔ یہ آیت اس امت کے بھی شرک کو بھی کھول کھول کر بیان کرے گی۔ اس امت کے اندر جو غلط عقائد لوگوں نے پروپوگیٹ کر دیے ہیں بِإِذْنِ اللہ کے نام کے اوپر، اور یہ کہہ دیا ہے یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، یہ انبیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ بت ہے، اور یہ سب کچھ اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے، رسول تو وہ اور بھی آئے ہیں، قد خلق من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایک ایسے کوالٹیز دی ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی ہے تو پیغمبر ہی۔ امدو صدیقہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی۔ مجھے بتائے سیدنا مریم سے بڑھ کے کسی بابے کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا مریم اولیاء کی سردار ہے، کیونکہ ایک نبی کی ماں ہے اولیاء کی سردار، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق ہونا ہے، تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، تو کوئی ولی بھی کسی صدیق کو برابر تو نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا بھی بزرگ ہو، اور وہ پھر پیغمبر کی ماں بھی ہو، اور پیغمبر بھی اولو العظم 5 پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں آیا ہے، 5 علوم اعظم پیغمبر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العظم پیغمبر ہے جن کی سب سے زیادہ شان ہے پیغمبر کے میں، ان میں سے ایک پیغمبر اولیاء کی سردار، ان کی ماں خود بھی انبیاء لیڈر میں سے ایک لیڈر۔ ان کے بارے میں اللہ کے کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یا قلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے، یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے۔ مجھے بتائیں، یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں ہستی جن کے بارے میں تم یہ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی نہیں کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا؟ تو اگر وہ خود تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آج بزرگ دیکھے ایسی غذا کھاتے ہیں کہ آپ تو کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہے، اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے کہ اتنے سالوں تک نہیں کھایا، جھوٹ بولتے، ساتھ یہ بھی کہتے چاہیے اتنے سالوں تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، یا پھر کہتے اتنے سال پتے کھاتے رہے۔ کیوں کھائے؟ محتاج تھے نا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہے تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج سے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت ختیجہ ان کو
کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے, کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے, بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ جب ہم ابھی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو پتے اور چمڑے کھاتے تھے, اور ہم نے یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح میگنیاں کرتی ہے یہ ہماری حالت تھی. بکریاں کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں. تو ہم یہ پوچھیں گے غوث قطبدار جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے, نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن وقاص جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہو. آپ نے بدر اور احد کے موقع پر فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے, اتنا ان کا درجہ ہے, تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے؟ فراڈ کرتے. کہتے ہیں اتنا عرصہ صرف چائے پیتے تھے. وہ بھی کیوں پیتے تھے؟ وہ ایسے ہی وقت میں کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو پتہ بھی چلے گا. تو کہتے ہیں مکہ مدینہ میں پڑھی تھی, ادھر نہیں پڑھی. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کر نماز پڑھی اور مدینے میں ہو تو مکے میں جا کے نماز پڑھی ہو. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو سب فراڈ چل رہا ہے. کمپیریزن میں کر رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. قرآن کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. فرق آپ دیکھیں, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیفا نو بئی نو لہوم الآیات, دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی اس سے نیچے آ کے کیا سمجھایا جائے کہ بھائی روٹی کا محتاج ہے. ثم انظر, پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے ہیں. انا یؤفکون, کہ ادھر الٹے پھر کے جا رہے. کہتا ہے جی توہین کر دیے, آج بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے؟ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کی ہوئی ہے. روٹی کھانے کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی, اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی, عیسیٰ اور ان کی ماں کی. قال یملکو لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے. پہلے 2 عقیدے ان کے اللہ نے اٹھا کے پھینک دیے ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ من دون اللہ ہے کون؟ سا اور ان کی ماں, عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے, لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے میں. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے حزب اللہ ہے. لیکن تم نے ان کو من دون اللہ بنا دیا ہے, اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا. دوسرا وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا, علم والا ہے. یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا, علم رکھنے والا ہو. ہر وقت ہر بات کا سننا اور اس کا علم رکھنا, یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہے, تو اور اللہ کے مقابلے عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا من دون اللہ, اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے دی شیء کوئی نہیں,
میں نے کئی بار بتایا تھا کہ ہمارے آفس کے ایک کلیگ تھے، وہ دوسری سائڈ پہ تھے. ہم ایک دفعہ وہاں گئے دعوت اسلامی میں. جب جماعت کروائی انہوں نے ہمیں نماز ان کے پیچھے پڑھی. ہم تو پڑھ رہے تھے رفع الیدین کے سے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ رفع الیدین کرنے والے بندہ ہمارے پیچھے پڑھ رہا ہے. انہوں نے گمان کیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، نماز کے قائل نہیں ہے. دوسری طرف بریلوی بھی قائل نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. ان سے تھوڑی دوستی ہوئی تو انہوں نے دعوت دی، تو میں اپنے دوست کو لے کے وہاں پہنچ گیا. ہم نے بات کری تھی توحید کے اوپر. اب انہوں نے جال حق پڑھی ہوئی تھی جو میں نے 1994 میں پڑھی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میں نے کور کیا ہوا ہے اپنے ریسرچ پیپر میں. دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3. اور اس کے بعد قرآن میں جتنی من دون اللہ کی آیت ہے وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، سب بتوں کے بارے میں ہے. یہ انہوں نے مجھ سے کہا. یہ آپ کو بتایا گیا ہے نا. میں نے کہا ہم قرآن سے آپ کو کئی آیت پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک آیت ہے آپ کے لیے کافی ہے. میں نے پھر یہ آیت کھولی کہ دیکھے کہ عیسیٰ ابن مریم جو انبیاء کے 5 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ماں صدیقہ اولیاء کی سردار، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی ہستیوں کی جو من دون اللہ ہے. اللہ کے سوا اور ہستیاں ہے تو دیکھ لو. من دون اللہ، اللہ نے ان دونوں کو کہہ دیا ہے کہ اب ایک مسئلہ تو اس کا حل ہو گیا، لیکن وہ بات ماننے والے تو نہیں ہوتے. دیکھیں جی، ہم کوئی اولیاء اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے. عیسائی تو چونکہ عبادت کرتے تھے نا، حضرت عیسیٰ کی ان کو رب مانتے تھے. ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے. لہٰذا ہم پہ آپ یہ فتنہ نہ کریں. تو میں نے کہا لیکن اگر ان کی عبادت ہو رہی ہو پھر من دون اللہ ہے؟ کہتے ہاں. تو میں نے کہا عبادت ہو رہی ہے، آپ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور قرآن کے پہلے صفحے میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے. یہ تو ظاہر اسباب ہے تو آپ کافر سے بھی لے لے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتے کے پاس ہے، لیکن بارش آپ اللہ سے مانگتے ہیں. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اور عبادت کے اندر دعا شامل ہے، پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ تھا زیادہ شرک اس میں ہی ہونا ہے. ابو داؤد، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پیش کی سورۃ المومن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، آیت نمبر 60. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ دعا کرنے میں عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ نے دعا نہ کرنے کو کہا کہ عبادت سے تکبر ہے، کہ دعا کیا ہوئی عبادت. تو لہذا شیخ عبد القادر جنہوں سے کوئی دعا کریں گے تو وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کو کنڈیپٹ نہیں کیا، بلکہ کہا ما لا یملکو لکم در ولا نفع. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تھے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. وہ عبادت تو رہے گی ہے. اب بات کی بات تو بابیدی کی تو کوئی شے ہی نہیں ہے.
क्या मानोगे अब्दुल कादर जिलानी का मर्तबा हज़रत ईसा से ज़्यादा है। वो ईसा इब्ने मरियम जो मुर्दों को अल्लाह के इज़्ज़त से ज़िंदा करते थे, इतना बड़ा मौज़ा किसी पैगंबर को नहीं दिया गया। बग़ैर बाप के पैदा हुए। वैसे तो आपको कहानियाँ कराते हैं, सारे अम्बिया की मौज़ात जमा करके नबी अलैहिस्सलाम को दिए गए। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये जो मौज़ा है कि बग़ैर बाप के पैदा हुए, ये तो हमारे नबी को मौज़ा नहीं है। ओवरऑल उनका मर्तबा ज़्यादा है, लेकिन ये कहानी ना कराए। हमारे नबी का तो नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। हज़रत ईसा का नाम है ईसा इब्ने मरियम, क्योंकि उनका बाप कोई नहीं था। वरना तो बाप के तरफ बच्चे को मनसूख किया जाता है। हज़रत आदम के लिए तो आप प्ली लेंगे, क्योंकि वो पहले इंसान थे, इसलिए ये हुआ। ईसा इब्ने मरियम का क्या करेंगे? तो इसके बाद वो नाजवाब हो जाएंगे। बात उन्होंने मानी नहीं, पर डिफेंसिव मोड पर चले गए। वो मानते इसलिए नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों को ये बात क्यों नहीं समझ आई, जो इसको समझ आ गई है। तो यही हरकत करते थे यहूदी भी, कि ईसा इब्ने मरियम जो बातें कर रहे हैं, वो नौजवान थे, उनके बाबे बूढ़े थे, यहूदियों के उलमा, और वो जाके उनको चैलेंज करते थे यरूशलेम में, बैतुल मक़दिस में। बल्कि ईरान वालों ने तो एक फ़िल्म पूरी बना दी। आप देखें कितनी ज़बरदस्त गुफ्तगू वो करते हैं। वो तो उनको कत्ल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो तो अल्लाह ताला उनकी नज़रों के सामने से गायब कर देते हैं। सबसे बड़ी रुकावट अंबिया की दावत हक़ के सामने वो बाबे होते हैं। यार नबी जब खुद मौजूद थे, उस वक्त बाबे रुकावट बने हुए थे। बाबों को हटाना ज़रूरी है, इसके बगैर आप अंबिया तक पहुंच नहीं सकते। लोगों को उनकी तालीमात तक के बाबा लेस बनाना है। हमें तो कोई ऐसा काम नहीं लाया, ना कोई मस्जिद बनाई, ना कोई मदरसा, ना कोई चंदा बुक, ना कोई किताब लिखी। रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, तो वो इन किताबों के रेफरेंस के साथ लिखे हैं। आपको आपके बुज़ुर्गों में तो रेफरेंस होते ही नहीं है। अल मोनाद में जितने अकीदे लिखे हुए हैं, कुरान और हदीस की तो दलाइल ही नहीं है। बस इतना के बाद में 25 बंदों ने साइन कर दिया है। इतने उलमा की साइन की ज़रूरत ही नहीं होती है। कुरान और हदीस को आयत और हदीस लिखने के बाद साइन की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो तो अल्लाह ताला की साइन हो गई है, उसके पैगंबर की निशानियाँ हो गई है। आयत भी साइन को कहते हैं। निशानी कुरान के आयत अल्लाह के साइन है, हदीस नबी अलैहिस्सलाम की साइन है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर वो खामोश हो गए जब उनको ये पेश किया। बाकी मानना ना मानना उनकी मर्ज़ी। अब अगली आयत ये भी बड़ी सख्त आयत है। ये सूरतुन निसा में भी गुज़री है, थोड़े से फ़र्क के साथ। कुल या अहलल किताब ला तगलू फ़ी दीनिकुम, ए अहले किताब मत गुलूफ़ करो, इफ़रात और तफरीक का शिकार मत बनो अपने दीन के मामले में। गैरिल हक़, ना हक़ से हटकर। वला तत्तबीउ अहवाअकुम मिन कद दल्लू मिन कब्ल, और मत पैरवी करो उस कौम की ख्वाहिशात की जो तुमसे पहले गुमराह हुए। वह अदल्लू कसीरा, और बहुत से लोगों को उन्होंने गुमराह किया। वदल्लू अन सवाइस सबील, और वो भटक चुके हैं राह से। यानी उस वक्त के जीव्स और क्रिश्चियंस को कहा गया, तुम्हारे अबावाजात उन्होंने दीन में गुलूफ़ करके गुमराह हो गए।
तुम्हारे पास पैगंबर आखिर ज़मा आ गए, इनकी मौजूदगी में अब गुमराही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। दूसरा, यहूद और नसारा को कहा गया कि तुम लोग रोमन्स की पैरवी के अंदर, ये रोमन्स के कॉन्सेप्ट आया था कि एक बड़ा खुदा होता है, उसके नीचे छोटा खुदा होता है। वो बाप होते हैं, वो छोटे गॉड्स को छोटे जी से लिखते हैं, बड़े को बड़े जी से लिखते हैं। इसी फिर उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया करने के लिए ज़्यादातर तो बुतपरस्त रोमन थे, तो ईसाइयों ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसी किस्म की अकायद अपने अंदर भी दाखिल किए और इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की। जैसे आप बरेलवियों से पूछे, हमारे मुजादिद आमजा बरेलवी साहब है, जब देवबंदियों के पास जाए तो आप कहेंगे आपके भी कोई है, तो वो कहेंगे जाहिर है ये पोस्ट खाली तो नहीं है, रखनी है। हमारा भी है, वो कहेंगे कासिम ननोदवी है, राशिद अहमद गंगोई है, अशरफ अली अथानवी साहब है। हर एक ने अपना रखा हुआ है। गुलूफ इतनी बड़ी बीमारी है, ये अहले किताब में जब आई तो राह रास्त से वो हट गए। सूरतुल निसा में आया है, कुल या अहलिल किताब ला तगलूफी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक, और मत करो अल्लाह के बारे में सिवा उस चीज़ के जो हक है। तो अब हम पूछने में ये हक पे जाने में कि जब ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह की कब्र अल्लाह के अर्श के कुर्सी से खानाए काबा से अफजल है, तो ये किस पे आप झूठ बांध रहे हैं? अल्लाह पर, क्योंकि अल्लाह कहता है वहु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह तो बड़े फ़क्र से अपने अर्श का ज़िक्र करता है। और आप वसिया कुर्सी युहस समावाती वल अर्द, उसकी कुर्सी घेरे हुए है आसमानों और ज़मीन को। और आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी कब्र मुबारक उससे अफजल है। ना कोई ये आयत थी ना हदीस थी। अल्लाह पे भी झूठ, उसके रसूल पे भी झूठ, जबकि हमारे पास ये हदीस भी मौजूद है। देखना, मेरी शान को उस तरह बुलंद नहीं करना। सही बुखारी की हदीस है, जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल गुलूफ किया ना। पैगंबरों के बारे में अगली उम्मतों ने भी गुलूफ किया, इस उम्मत ने भी किया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम भी अगले लोगों के रास्ते पर चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश पर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई शख्स गो के सुराग में दाखिल हुआ तो तुम भी पैरवी करोगे। साहबा ने पूछा, ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद और नसारा है? आपने फरमाया, अगर वो मुराद नहीं है तो कौन से लोग मुराद है? यानी यहूद और नसारा की हर खराबी इस उम्मत के अंदर किसी न किसी शक्ल में आएगी। आप किसी खराबी का जिक्र करें, मैं आपको बता दूंगा इस फॉर्म में इस उम्मत में के अंदर ये मौजूद है। सिवाय एक चीज़ के, इन्होंने रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा करार नहीं दिया। वैसे कोशिश की है नूरुम मिन नूरुल्लाह कहकर उसका गलत मफ़हूम बयान करने की, लेकिन पूरी शिरक नहीं किया। ख़त्म नबूवत की बरकत से शिरक जली से अल्लाह ने इस उम्मत को महफूज रखा है। जो कुछ उन्होंने अपने पैगंबरों के बारे में क्लेम किया है, इधर पैगंबर के बारे में तो छोड़ दे, इन्होंने तो अपने बाबों के बारे में वो चीज़ें क्लेम की है। आप जितने भी वकायत देखें, क्या कहते हैं कि अब्दुल शेख कादर जिलानी कहा कि या अल्लाह, ये मेरा बंदा है। ये अब्दुल कादर जिलानी की और अल्लाह की गुफ्तगू है। इसका क्या मतलब है?
یہی بات اگر قادیانی کی طرف منسوخ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے، اور اللہ اور بندے کی جب گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا بھی آدمی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بیچ میں پیغمبر انوالو ہے، پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان پہ پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ٹیکسٹ بک ہے بزرگان دین کے، دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بابے آپ کو بالکل ملیں گے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بصری کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہے، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے۔ ان سے پوچھے یہ کس موڈ پہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ خواب بھی نہیں، بیداری بھی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے درمیانی کوئی حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یار یہ صحابہ اکرام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ساری کہانیاں ہیں اپنے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہے۔ وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی۔ آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کر پدار ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کر آئے گا تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا ہوا ہے۔ قادسیہ میں ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو پھر میں پیچھے سے کوئی اور فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں۔ یہ تو کہتے ہیں بزرگ ہتھیلی میں دیکھتے دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے، پتہ بھی نہیں چلا یہ نماز کب پڑھتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو ٹائم ٹیبل کے دیکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا تو پھر تابعی کہتے ہیں روزے کی قضا کی، تو انہوں نے کہا ہاں اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ آج بادل نکل آئے، جو مرضی ہو جائے، ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزہ ہی نہیں کھولیں گے۔ تو ان کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ آج کے بزرگ جو ہے وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ مرتبے نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیچارے اتنے مشکل سے اٹھتے تھے، ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں، اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی علیہ السلام بھی، صحابہ بھی سو گئے، نماز کا وقت ہی گزر گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور یہ آپ کو کہیں گے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلوف ہے۔ قرآن میں آیا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہیں کرنا، غیر الحق، نہ حق اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ خواہشات کی پیروی یہ ہے، ظاہر ہے کہ جب کرسچنس مسلمانوں کو آ کے کہیں گے کہ ہمارے نبی مردے زندہ کرتا تھا، تو کسی مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ ایک حدیث میں بھی بنا لوں تاکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک معجزہ کلیم کر دوں۔ لیکن اس سے میں پوچھوں گا تو جو مرضی چاہے کر لے، بن باپ کے پیدائش والا معجزہ حضرت عیسیٰ کا کس طرح تو نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق رسول ہو تو وہ تو اندھا ہوتا ہے، عاشق رسول کوئی اندھا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو محبت رسول کا کہا گیا ہے، اور پوری بصیرت کے ساتھ عاشق رسول اندھا ہوگا تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کچھ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کلیم کر دیے ہے۔
پھر عاشق رسول حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہے. آپ تو حاضر اور ناظر پہ آ کر علم غیب پہ رک گئے. سلام تو پھر بھی کرسچنس کو ہے نا جی. انہوں نے اٹھایا ہے تو خدا بنا کے چھوڑا ہے. سب سے اوپر درجہ تو یہ تھا تو مسلمان تو پیچھے رہ گئے نا. عیسائی تو ان کو پیچھے چھوڑ دیے. جب شان بڑھانی تھی تو حساب سے بنانی تھی. یا بیٹا تو کم از کم بنا دینا تھا. چلو خدا نہیں بنایا بیٹا بنا دینا تھا. بنو عاشق رسول. اگر عشق کا یہ کرائٹیریا ہے تو عیسائی عشق میں مسلمانوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. تو یہ بیریئر آپ نے نہیں کراس کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جرم ہے. تو کچھ بیریئر آپ آلریڈی کراس کر چکے ہیں. وہ بھی جرائم تھے. وہ ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہے ایک سافٹ سیناریو کی شکل میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. بابے دی شئی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.